آئیے ذرا نماز کے ایک ایک رکن پر، ایک ایک قول پر غور کریں، پھر میری بات سمجھ آئے گی کہ نماز کے اندر اول سے آخر تک انسان کی انکساری کا اظہار ہے، انسان کے عاجز کا اظہار ہے، خان ہے، ملک ہے، جام ہے، قوم کا وڈیرا ہے، بڑا آدمی ہے، آئے گا اللہ کی دربار کے اندر، سب سے پہلے یہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ہاتھ کھڑا کرنا انسان کی بے بسی کی علامت ہوتی ہے۔ آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتے، میرے ہاتھ کھڑے، مقابلہ ہو رہا ہے، جو ہار گیا وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کھڑے۔ اللہ تعالی کی خدمت کے اندر نماز کے لیے آنے والا مومن سب سے پہلے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، پھر کہتے اللہ اکبر۔ بڑا عجیب پیارا جملہ، اللہ بڑے ہیں۔ اے میرا اللہ، اگر میں بڑا تھا مسجد کی چار دیواری سے باہر، میں چودھری تھا، خان تھا، ملک تھا، جام تھا، کچھ تھا، میں مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا، اب میں آ گیا تیری دربار کے اندر، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صرف جناب کے ہاتھ کھڑے کرنے پر شریعت نے اکتفا نہیں کی، بلکہ ہاتھ باندھو اللہ کی دربار کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد، صرف اپنے عمل سے عاجزی ظاہر نہ کرو، اپنے قول اپنے بول سے بھی عاجزی کا اظہار کرو، کہو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ قربان جاؤں ثنا کے جملوں پر، امام الانبیاء نے کیا عجیب تعلیم دی، اول سے لے کر آخر تک اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، بڑائی کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی نکوہی کا اظہار ہے۔ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، اور لوگوں سے اپنی تعریفیں سننے والے، چھوڑ اپنی تعریفوں کا، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کر۔ اب تک تو باہر سننا چاہتا تھا لوگ کہیں عالم، لوگ کہیں پیر، لوگ کہیں چودھری صاحب، لوگ کہیں وڈیرا، چھوڑ ان سب باتوں کو، جس طرح تو نے اپنے عمل سے عاجزی کا اظہار کیا، اللہ اب اپنے بول سے بھی عاجزی کا اظہار کر، کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ میری تعریفیں تو کوڑی تھی، جھوٹی تھی، سچی تعریف تو تیری ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ توجہ کرنا، یہ ایسے جس طرح کوئی آدمی کسی کے دروازے پر دستک دے، باہر سے دستک آئی، کون؟ محمد عمر، کنڈا بجا، کون؟ عبد الخالق۔ جب کوئی عاجز بندہ ہاتھ باندھ کے خدا کی تعریفیں شروع کرتا ہے، آواز آتی ہے کون؟
او میرے دروازے پر آ کر ہاتھ باندھ کر تعوذ و تسمیہ پڑھ کے میری تعریفیں کرنے والا ہے کون؟ اب یہ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا تعلق جتلواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ترجمہ آسان کر دوں، اللہ مجرم ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا تعلق یاد دلانے کے بعد اب دامن پھیلا اور کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آرتی صاحب بیٹھا اپنی عادت پر، آیا فقیر مانگنے کے لیے، دے دو 10 روپے۔ چودھری صاحب بیٹھے اپنی دکان پر، آیا مانگنے والا، دے دو 50 روپے۔ توجہ کرنا میرے لفظوں پر، جس کے دروازے پر لوگ مانگتے تھے اب اسی کو منگتا بنوایا اللہ نے اپنی دربار کا، تاکہ میں مرتی جائے کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میں مانگتا ہوں تیری دربار کے اندر صراط مستقیم مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے آواز آتی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نامہ اعمال دیکھ۔ کہہ دو تمام حضرات ایک مرتبہ اللہ، دل سے آواز آئے اللہ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا کون؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون؟ ہماری مرادیں پوری کرنے والا کون؟ دیکھیے نماز کے ایک ایک فعل اور قول سے انسان کی عاجزی کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ کھڑا تھا تو ہاتھ باندھ کر، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا یوں تو اللہ، توجہ، اس کیفیت میں تو انسانوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ذرا کیفیت بدل اور حالت رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم، تاکہ تیرا عمل بتائے کہ تو عاجز ہے، اللہ قادر ہے۔ چک گیا، شریعت و خیال ہے اچھا، اس انداز میں تو گائے بھی چلتی ہے، یہ رکوع والی کیفیت تو بھیڑ میں بھی ہے، یہ کیفیت جناب والا حیوانات کے اندر بھی ہے کہ وہ سب رکوع میں ہے۔ اب اور میں مروائی، فرمایا پیشانی اپنی اللہ کی دربار کے اندر جھکا دے سبحان اللہ، اور کہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں ادنا ہوں تو اعلی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل اور ایک ایک قول کے اندر صفات جلالیہ کے مطلوب کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے صفات جلالیہ کے سامنے اپنی میں مٹاؤ کہ میں کچھ نہیں، تو ہے سب کچھ۔ پھر یوں نہیں بیٹھ سکتا تو چوکی مار کر، دو زانو ہو کر بیٹھ میرے سامنے اور اظہار کر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم مختصر ہے تو اللہ تعالی کی صفتیں دو قسم ہیں، صفات جلالیہ
صفات جلالیہ کا تقاضا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی میں مٹائی جائے، اپنی ہستی کو مٹایا جائے۔ تو وہ ہستی مٹی حالت نماز کے اندر، اول سے لے کر تشہد تک، اتحیات تک، ایک ایک عمل انسان کا، ایک ایک قول اور بول انسان کا اللہ کی بڑائی کو ثابت کرتا ہے، اپنی عاجزی و انکساری کو ثابت کرتا ہے۔